يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اس میں ایک اور بات، غیبت کرنے والا اور سننے والا بھی برابر ہے. اگر آپ کر نہیں رہے، صرف سنے چلے جا رہے ہیں، تو بھی آپ کو اتنا ہی گناہ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس موضوع کو بدل دیا کریں. اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے چینج کر دیں، ٹاپک کسی اور طرف لے جائیں. پیٹ پیچھے کسی کی حمایت کریں. کوئی آپ کے ساتھ برائی کا آپ کہے کہ جی نہیں مجھے تو معلوم نہیں، جسے وہ کہنا زیرو پہ لے آئیں اس کا انٹرسٹ، تو آئندہ نہیں کرے گا آپ کے سامنے. حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. اگر ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے موقع پہ ہمارے دفاع کا سبب پیدا کر دے گا جب لوگ ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کچھ کہہ رہے ہوں گے. پھر اور کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو غیبت کے عادی ہوں. کنارہ کشی، ان کی دوستی یک مشترک ختم، کہ جن کا شغل ہی صرف غیبت ہے. کیونکہ انسان غیبت کرتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عادی ہوتے ہیں غیبت کے. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں، وہ دہانہ کھول دیں گے لاوے کا مختلف لوگوں کو جلانے اور ختم کرنے کے لیے. اوائڈ کریں، کوشش کریں ملاقات ہی نہ ہو ایسے لوگوں سے. اور اگر کہیں پھنس جائیں آنکھیں تو ایسی باتیں چھیڑ دیں کہ وہ انہی میں الجھ کے رہ جائیں. اب یہ آپ کی ہوشیاری ہے نا کہ آپ چھیڑ سکیں. کلیور ہونا چاہیے، مسلمان کو کلیور ہونا چاہیے اس سینس میں کہ وہ برائی سے بچ سکے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ محتاط نہیں تو آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے. تو اسی طرح اگر آپ محتاط نہیں تو آپ مار کھا جائیں گے لوگوں سے. محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نیت رکھتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی مدد کرے گا. اور کچھ نہیں تو یہ کہیں ذرا پانی پینا چاہتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ایکسکیوز کریں اور اٹھ کے پانی لینے چلیں اور لا کے پی لیں. اسی طرح یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ٹاپک بدل دیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ٹائم ہی نہیں ملے گا غیبت کرنے کا. سب سے آسان بات یہ، دل میں خیال آئے بھی فلانا برا کر رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے ذرا کرتے ہیں کچھ اس کا، اور پھر بھول جائیں گے آپ کیونکہ وقت ہی نہیں ملا. یہ سب سے آسان طریقے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھی مصروفیت، اچھی ایکٹیویٹیز. مثلا جیسے عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور سب کے گھروں میں ہوتا ہے نا، گھر میں ہی آ کے سب صحیح ایکسپوز ہوتے ہیں لوگ، باہر تو خول چڑھائے رکھتے ہیں. گھر جب بالکل پیور پرسنل اوریجنل مجلس یعنی ایکسکلوسیولی بالکل انر سرکل کی ہوتی ہے، سب طوفان وہاں اٹھتے ہیں. اور سب سے مشکل محاذ وہ ہے. لوگوں کو باہر تو اوائڈ کر جائیں. آپ کو پتا یہ لڑکی کرتی میں نے نہیں اس کے پاس بیٹھنا، میں نے نہیں گزرنا اس کے پاس. بچ گئے آپ، آسان ہے. سب سے مشکل ترین محاذ آپ کا اپنا گھر ہے. تو جب کبھی ایسی کوئی بات نہیں تو کہ جیسے گھروں میں عموماً ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اسٹیکر یا آیت لکھ کر لگا دیں. مثلا جیسے غیبت زنا سے بدتر ہے، یا یہاں پر جو آیا ہے غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو جب کوئی کرنے لگے تو ایک دم ادھر اشارہ کر دے وہ پڑھ لو. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بزرگ لوگ جب ہو جاتے ہیں نا تو وہ ناراض بھی جلدی ہونے لگتے ہیں پھر، اور ان کو باتیں کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور کوئی ان کو ملتا نہیں. جب کوئی ملتا ہے تو اس کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور سب کے خلاف غم غصہ نکالتے ہیں جو ان سے زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیچارے وہ بھی سچے ہوتے ہیں، کیا کریں. تو ظالم کی شکایت جو ہے وہ مظلوم جب کرتا ہے تو سن لیں، کوئی حرج نہیں. واقعی اگر حقیقی ظلم ہوا ہے، مثلا کوئی بیٹا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا اور ماں دکھی ہے، مظلوم ہے، وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے، تو وہ اپنے ہی بچے کی شکایت آپ سے کر رہی ہے، تو آپ یہ کہ نہیں ادھر ادھر نہیں، کیوں سنیں آپ. اور پھر آپ کہیں اماں جی آپ دعا کریں، اور اس طرح کی کوئی مشورہ اچھا دیں، یا کوئی کہانی اٹھا لیں پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کوئی مداوع کر دیں لیکن سن لیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک کو سنا رہے ہیں. اور اگر آپ کو پہلے سے، کیونکہ اپنے خاندان میں خاص طور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے خلاف بولنے لگے، ان کا آپس میں جھگڑا اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر اوائڈ کریں سننے سے.
مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، وہاں بھی ایکسٹریم ہے، ایک اعتدال نہیں کہ انسانی رشتوں تعلقات، کسی کا غم دکھ نہ سننے کا وقت نہ سنانے کا، ہر ایک اپنی آپ میں. اور یہاں ایک دوسری ایکسٹریم ہے، کام کوئی نہیں تو صرف گلوں شکووں کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں. تو یہ دونوں انتہائیں، ان دونوں کے درمیان سنیں بھی، مشورہ بھی دیں، حل بھی کریں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں. اور اس کے علاوہ اگر پتہ چل جائے اب مثلا دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، آپ کے بھائی اور بھابھی مثلا، مثال کے طور پہ، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ نہ آپ بھابھی کو سمجھا سکتے ہیں نہ بھائی کو سمجھا سکتے. اب جب وہ جھگڑنے لگے کرنے لگے آپ کے پاس آ کے، تو اوائڈ کریں کہ بس اللہ ہدایت دے تم دونوں کو، میں کیا کر سکتی ہوں. اور اگر آپ واقعی کچھ کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کو پکڑ سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ پکڑ کے صحیح بھی کریں، سن لیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی نے لکھا ہے کہ میں عموماً یہ کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی کیفیت تو کتاب اٹھا لیتی ہوں اور پڑھ کے سناتی ہوں، فوراً بات بدل جاتی ہے اور غیبت کا خیال نہیں رہتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ذرا سے ایکسکیوز کر کے 1 منٹ کے لیے اٹھ گیا، جو ہی سمجھا نا لمبا قصہ شروع ہونے لگا یا کچھ، تو اس میں ضرور یہ سوچیں جہاں گنجائش نکلتی ہے نا کسی کا دکھ سننے کی، وہ ضرور سنیں، مگر اتنا اس میں نہ لگ جائیں کہ صرف دکھ ہی سنتے رہیں اور کوئی سکھ کی بات نہ کر سکے. عموماً یہ ہوتا ہے جیسے میں کہیں جاتی ہوں نا، جیسے کسی بھی جگہ پر، نئی جگہ پر، دوسرے شہر میں گئے، لوگ پہلی دفعہ ملے، اچھا لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں یہ تھوڑا وقت آتے ہیں تو سوال جواب کر لیں. میں اس وقت بہت اوائڈ کرتی ہوں. اور میں کس طرح اوائڈ کرتی ہوں؟ اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر لیں تو میں تھوڑا پڑھ لوں، تیاری کر لوں درس کی. میں اس طرح اپنے آپ کو بچاتی ہوں. میں سوال جواب بھی نہیں کرنا چاہتی اس وقت. کیوں؟ مجھے پتا ہے جب درس ہوگا انشاءاللہ بہت سے سوالوں کے جواب آ جائیں گے، پھر ذہن ایک پازیٹیو تھنکنگ میں آئے گا، پھر سوال بھی مفید آئیں گے. میں درس سے پہلے بہت کوشش کرتی ہوں کہ لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، اور کرتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. راہ چلتے حتیٰ کہ آپ کو جگہ دکھا رہے ہوں گے نا، مثلا لا کے اگر وہاں بیٹھے وہاں سے، یا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس میں کیا ہونا چاہیے. تو اس صورت میں عموماً اگر آپ بتانے پھر وہ کہتے نہیں اصل بات یہ ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں، بھئی یا تو مان لو، مشورہ لیا ہے تو مانو، اگر نہیں ماننا تو کس لیے مشورہ کرتے ہو. تو بہت آسان جو میرے تجربے میں یہ چیز آئی کہ جب میں بچنا چاہتی ہوں کسی بھی اس طرح کی بیڈ فیلنگ سے، تو میں ہمیشہ اجازت لیتی ہوں کہ اگر میں تھوڑا تیار کر لوں، اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے تیاری کا، انسان ذرا سا مائنڈ میک اپ کر لیتا. ورنہ آپ بول بول کے تو جب اصل درس کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس ہمت ہی ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ ایک اس کی اچھائی کر دیں، وہ شخص وہیں سے ہی باز آ جائے گا. کیونکہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک معلوم نہیں اس کا مقام کیا ہے، ہم اس کو نیچا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے. اور اس طرح آپ اللہ کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ہاں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرے پاس کسی غیبت کرتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بس ہم ہیں ہی ایسے. تو اس سے بھی وہ ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے نا ہم میں. ایک اور بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، جو کسی کی آپ سے کر رہا ہے نا وہ لازماً آپ کی کسی اور سے کرے گا. جو اس وقت آپ کے سامنے مخلص بنا ہوا ہے نا، بہت شریف بنا ہوا ہے، وہ کل آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کو شے دے دی سن کے کہ ٹھیک ہے کہیں اور مجھے بھی جا کے ڈسکس کرنا. غیبت چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر کچھ صدقہ فرض کر لیں کہ اگر میں نے آئندہ غیبت کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گی، اور وہ کرے تو اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی غیبت ہم بہنے کرنے لگتے ہیں تو کوڈ ورڈ گوشت گوشت کہنے لگتے ہیں. اس میں آگے آتا بھی ہے نا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت. فکرہتم، تم اسے ناپسند کرو. ذرا سوچے کسی بھی مردے کو ذہن میں لے آئیں، کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے اور آپ چھری لے کے پہنچ کے گوشت کاٹ کے کھانے لگے. کسی انسان کا گوشت ویسے ہی ناپسندیدہ چیز، اور کہاں یہ کہ وہ مر چکا ہو. اچھا اس سے کیوں تشبیہ دی گئی اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص پیٹھ پیچھے وہ گویا مرا ہوا ہی ہے، کیونکہ وہ خود آ کے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا نا، اپنا جواب نہیں دے سکتا. ون سائیڈڈ اس کے خلاف یلغار کر رہے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ اگر کوئی ڈکلیئرڈ ہے برا تو کہیں کہ وہ تو ہے ہی برا اس لیے ہم اس کی برائی کر لیں. جب وہ نظر آتا ہے تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آلریڈی اپنا آپ دکھا رہا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی ایک برائی دیکھ کر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص میں ایک خرابی دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی برا، اس کی ساری پرسنالٹی کے خیر کو بھول جائیں گے، تعصب کا شکار ہو جائیں گے.
اگر ایک کسی بندے کو جو کسی ایک خاص گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کی برائی دیکھیں گے تو ساروں کو برا کہہ دیں گے. مثلا الوداع کی اگر ایک لڑکی کہیں بدتمیزی کرتے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں الوداع والے تو ہیں ہی ایسے. اب سارے تو ایسے نہیں ہیں. ایک شخص کو سامنے رکھ کر دوسروں کو یہ کہہ دیا. تو اس بری عادت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ غیبت کم سے کم ہوگی. یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی. غیبت سننا کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کا رویہ تبدیل ہو جائے تو ہمارا نظریہ بھی اس کے بارے میں تبدیل ہو جائے. لیکن ہم جس شخص کو خود نہیں جانتے اس کی برائی سن کے اس کے بارے میں ایک بری رائے قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کوئی تعویل نہیں اس کی کر سکتے اور اس کے بارے میں ایک برا ہی اوپینین اپنے لیے بنائے رکھتے ہیں. اور اس طرح ہم کبھی بھی اچھے دل سے اس سے بات نہیں کر سکتے، نہ ملاقات کر سکتے. اگر کہیں وہ سامنے آ بھی جائے تو ہم صرف کریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا کئی دن تو یہی جائزہ لیتے رہے وہ چیز آپ سے ڈھونڈ نکالیں آپ کے اندر سے. کبھی بھی جب کوئی شروع کرتا ہے نا کسی کو کریٹیسائز کرنا تو عموماً میں یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہم میں کتنے عیب ہیں، معلوم نہیں ہماری کیا کیا خامیاں ہیں. فوراً پھر مزاج بدل جاتا ہے. اگر وہ ایک دم منع نہ بھی ہو تو کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر مزہ نہیں آتا اس کو بات کرنے میں. مزہ اسی وقت آتا ہے جب آپ کہیں اچھا تو اور کیا، جو نہیں پتا اس کو بھی نکلوا لیں.